جو عمران خان کے 4 عذاب کیا تھے، اس عذاب کے 4 حصے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے، جس کے اوپر بہت لے دے وہ کیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے 4.25 سال میں 90% اضافہ کیا۔ کیا نقصان ہوا ہے اس کا؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ کل کے بجٹ میں سب سے بڑی جو ایک مد ہے پاکستان کی جس پہ خرچ ہونا ہے، وہ 7,000 ارب سے زائد قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اگر جس طرح عمران خان نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم قرضے کم کریں گے، تو یہ 7,300 نہ ہوتی، یہ 3,000 ہوتی۔ لیکن ان کا جو لیا ہوا عذاب ہے قرضوں کا، اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کے پاس جو وسائل کی وسعت ہے وہ گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قسم کے بھیانک قرضے لیے۔ دوسرا جو ظلم کیا اس قیامت عمرانی نے کہ سی پیک کو مفلوج کر دیا۔ سی پیک مفلوج کرنے کے میں کم از کم توانائی کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ 4 سال تھر کول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اور وہ پاکستان کی مٹی سے نکلنے والا کوئلہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، وہ سی پیک کے چونکہ منصوبے تھے ان پر کوئی کام نہیں ہوا، یہ بھی ہمارے اوپر عذاب آیا۔ تیسرا عذاب ان کا یہ تھا کہ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا آئی ایم ایف سے، جس کے تحت جس کے نقصانات ہم تک بھگت رہے ہیں، کہ فری فلوٹ کرنا ہے روپی کو، اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے اور معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کو اس کے اندر ڈال دیا، جس کا پھر نقصان ہمیں فاٹف میں ہوا، ہم نے چونکہ کمٹ کر لیا تھا۔ پہلے ایک بھیانک معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا 3 سال کے بعد، 2022 میں آ کے حکومت جانے سے چند ہفتے پہلے۔ اور میں وہ اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور صرف یہ نہیں کیا، جب تک ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، باقاعدہ تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو، اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں خارجہ تعلقات کے معاملے میں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن خارجہ تعلقات کے معاملے میں صوبائی حکومتوں کا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنا، تو یہ وہ لیگیسی تھی جس کے اثرات، جیسے میں نے کہا، صرف عمران خان کے جانے سے فوری طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات درست نہیں ہو گئے۔ عمران خان کے جانے سے سی پیک فوراً نہیں چل پڑا، ہمیں پوری اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے پچھلے 1 سال میں۔ ان کے جانے سے آئی ایم ایف دوبارہ چالو نہیں ہوا ابھی تک، جس طریقے سے اس کو توڑ کر گئے ہیں۔ تو دوسرا جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، یوکرین والا معاملہ تھا، کوئلے کی قیمتیں 4 گنا ہوئیں، گیس ملنا بند ہو گئی، پہلے اس کی قیمت بھی 3 گنا ہوئی، گیس ملنا بند ہو گئی۔ اور پھر ہمیں بار بار یاد کرانا چاہیے، چاہے گجرانوالہ میں ہم یہاں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ علاقہ اس سیلاب سے محفوظ رہا،
لیکن مجھے وزیر اعظم کی ہدایت پر چونکہ بار بار میں سندھ گیا، اور جب میں پہلی دفعہ گیا اگست کے آخر میں، تو ہیلی کاپٹر پہ آپ کو بتائیں کہ گوجرانوالہ میں وفاقی وزیر خرم دستگیر اس وقت پریس کانفرنس رہے ہیں، اور حالیہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے 2023-24 کا، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے ایسا بجٹ پیش کرنا پڑا۔ خارجہ سطح پر ہماری مختلف ممالک سے جو تعلقات ہیں وہ اس لیے خراب ہوئے ہیں کیونکہ گزشتہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح کی تھیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بجٹ بنانے میں بھی دشواری کا سامنا رہا، اور مہنگائی کے حوالے سے، معاشی پالیسیز کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ خارجی پالیسیز کے حوالے سے بھی انہوں نے گزشتہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حقائق جو ہیں وہ اکنامک سروے میں جو انرجی کا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان کو ذرا کھل کر بیان کرنا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو ہماری بڑی کامیابی تھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ یہ تھی کہ ہم نے 4900 میگا واٹ کی نئی بجلی بنانے کی صلاحیت سسٹم میں آئی۔ اس میں سے 3800 میگا واٹ وہ ہے جو باقاعدہ طور پر جس کا کمرشل آپریشن شروع ہو گیا، اور 1200 میگا واٹ جو ہے وہ ایسی ہے جو اس وقت ٹرائل فیز میں ہے، لیکن وہ بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے عذاب عمرانی کا اثر ہم نے زائل کیا، 1980 میگا واٹ دھر سے نئی بجلی پیدا ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں، الحمدللہ۔ وہ پاکستان کی مٹی کی بجلی ہے، سستی بجلی ہے، اور نہ صرف ہم نے وہ 1980 میگا واٹ تھر کی نئی بجلی پیدا کی ہے، بلکہ اس کو پاکستان تک لانے کے لیے اسی ایک سال میں ریکارڈ مدت میں تھر سے مٹیاری تک کی 220 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن بھی مکمل کر کے آج سے ایک مہینہ پہلے چلا دی۔ تو وہ جو تھر کا خواب تھا جو ہم بچپن سے سن رہے تھے، الحمدللہ پہلے نواز شریف نے، جس نے 2014 میں اس کی بنیاد رکھی، آصف زرداری صاحب بھی اس وقت موجود تھے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی وفاقی اور سندھ حکومت کی۔ تھر اب خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس وقت ہم تھر سے جو مکمل بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ 3300 میگا واٹس ہے، جس میں نے کہا کہ 1980 تو اس سال نہیں ایڈ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک 660 میگا واٹ کا جو اینگرو کا پلانٹ ہے وہ 2019 سے چل رہا ہے، جس کا 2014 میں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور ایک اور پلانٹ جو ہے، تو لہذا تھر کوئلے کا خواب گوجرانوالہ میں وفاقی وزیر توانائی۔ بجٹ 2023 وعدوں سے ارادوں تک کا سفر، اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں۔ سرکاری ملازم، مزدور یا ہو کاروباری، ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر۔ کیا ہو پائے گی بچت؟ ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں، صرف بول پہ۔ عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی۔ بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے۔ پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس۔ کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ، صرف بول پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔